السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قابل صد احترام معزز علماء کرام اور قابل احترام سامعین حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے آج دیے عظیم الشان محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس جو اللہ دی رحمت دے نال انعقاد پذیر ہے۔ اللہ کو نو دعا ہے کہ اللہ اس کانفرنس دے کروان والے اور اس کانفرنس دے معاونین اور اس کانفرنس واسطے محنت اور کوشش کرنے والے احباب، اللہ سب دیاں محنتاں کوششاں اپنی بارگاہ قبول فرما لے۔ اور اج دا پروگرام ساڑھے ساریاں واسطے ذریعہ ہدایت بھی بن جائے، ذریعہ نجات بھی بن جائے۔ میرے ذمے اج دے اس پروگرام دے اندر توحید دا عنوان لگایا گیا ہے۔ حضرات،
میں جو سورہ مبارکہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، یہ سورت جس کا نام سورہ اخلاص ہے، اللہ دی توحید دا بہترین ایک مجموعہ ہے کہ جڑا رب نے اس سورت دے اندر بیان فرما دیتا ہے۔ توحید دیاں ساریاں باتاں رب نے اے دے اندر بیان فرما دیتیاں نے، اور جتنے بھی باطل گروہ اور جتنے بھی توحید دے خلاف چلن والے گروہ نے، رب نے اس سورت دے اندر سب دی تردید فرما دیتی ہے۔ اس واسطے اس سورت نو قرآن دا تیسرا حصہ کیا جاندہ ہے کہ جیڑا ایک دفعہ اس سورت دی تلاوت کردا ہے، اللہ انہوں 10 پارے پڑھن دا اجر تے ثواب عطا فرما دیندے نے، اور جیڑا 3 دفعہ انہوں پڑھدا ہے، اللہ انہوں پورا قرآن پڑھن دا اجر اور ثواب عطا فرما دیندے نے۔ حضرات، اس سے ضمن دے اندر میں تواڈے سامنے چند معروضات اور گزارشات رکھنا چاہنا، لیکن میں ایک چھوٹی جی درخواست بھی کرنا چاہنا۔ جڑے احباب ایتھل بیٹھے ہو، تھوڑا جا اگے کے ہو جاؤ، کیمریاں دے اگے جگہ ہے، ایتھے ذرا سامنے آ جاؤ، اگے کے ہو جاؤ، ماشاءاللہ آ جاؤ، اللہ تو ان جزائے خیر دے۔ تسی بھی ذرا ساتھی اگے کے جڑے پیچھے بیٹھے ہو اگے کے آ جاؤ، اللہ تو آڈا اٹھ کے اگے ہونا بھی قبول فرما رہا ہے۔ محسوس ہوتا ہے کافی اوکھا کام میں اٹھ کے اگے ہونا، ماشاءاللہ۔ تاراں تو ڈر دینے پر لگتے ہیں جی، اور ایک دن اندر بڑھ کے ریکارڈنگ پہ کرانے ہیں، بندے سارے دوالے بہ گئے نے، سب نے شاہی کوئی نہیں جی۔ جزاکم اللہ خیر واسانو جزا۔ اس سورت جیڑی میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، رب نے دے اندر سب تو پہلے اپنی الوہیت دا، وحدانیت دا اعلان فرمایا۔ اے میرے پیغمبر جناب محمد، سارے گج کے پڑھو جی، صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیو کہ اللہ ایک ہے، هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی نو جنم دیتا ہے نہ وہ جنم دیتا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور او دا کوئی بھی ہمسر، کوئی بھی برابری کرنے والا، کوئی بھی او دے مشابہ اور او دے مثل کائنات دے اندر کوئی نہیں۔ وہ انہاں ساریاں چیزاں تو پاک ہے۔ حضرات، یہ جیڑیاں باتاں رب نے سورت وچ بیان کیتیاں نے نا، سب تو پہلے یہ دے اندر رب نے جیڑی بات بیان فرمائی ہے، فرمایا قل هو اللہ احد، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیو، هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ یہ جیڑی بات رب نے فرمائی ہے نا، اس دنیا کے اندر بڑے بڑے غلط قسم دے نظریات رکھن والے موجود نے۔ کوئی فلسفی ہوئے نے جنہاں نے کیا ہے کہ اللہ دے وچوں اے عقول اشریہ، عقول جناب اشرا نکلیاں، او کائنات دا نظام چلا رہیاں۔ کسی نے کیا کہ اس کائنات دی اندر کروڑا دی تعداد دی اندر خدا نے جیڑے اے نظام چلا رہے نے۔ کسی نے کیا 3 خدا نے، کوئی متعدد خداواں دا قائل ہے، کوئی 3 خداواں دا قائل ہے، کوئی کروڑا خداواں دا قائل ہے۔ پر میرے رب نے اعلان فرما دیتا، فرمایا محبوب جی اعلان کر دیو کہ اس کائنات دی اندر نہ کروڑا خدا نے، نہ ہزارہ خدا نے، نہ سینکڑوں خدا نے، نہ 20 خدا نے، نہ ہی 3 خدا نے۔ اس کائنات دی اندر اگر الہ ہے تے اللہ احد ایک کوئی ہے۔ اس کائنات دی اندر الہ ہے تے بولو کون ہے؟
ایک ہی ہے. اور میرے رب نے اس بات دیا وضاحت قرآن دے اندر کئی جگہ تے فرما دیتیاں نے. آؤ ذرا سنو میرا رب کیویں اعلان فرماندا ہے. رب دے قرآن دا دوسرا پارہ ہے. مولا فرماندے نے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللہ فرماندے نے کائنات دیو لوگو تواڈا الہ ایک ہوئی ہے. الہ کنو آندے نے؟ اے لفظ الہ عربی دا لفظ ہے. اے دا عربی دی اندر ہی معنی ہے معبود. اور معبود دا ترجمہ میری اور تواڈی زبان وچ یہ کیتا جاندا ہے کہ جدی عبادت کیتی جائے تے رب دسدا کی ہے بیا اس کائنات دی اندر جدی عبادت کیتی جا سکدی ہے او تین نہیں. جدی عبادت کیتی جا سکدی ہے وہ سینکڑوں نہیں. جدی عبادت کیتی جا سکتی ہے وہ ہزاراں چ نہیں. جدی عبادت کیتی جا سکتی ہے وہ کروڑاں چ نہیں. اللہ کنے کو تسی جنہ دی عبادت کیتی جا سکتی ہے. فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ تواڈا الہ جدی عبادت کیتی جا سکتی ہے وہ ایک ہی الہ ہے. وہ ایک کوئی معبود ہے. اللہ وہ جدی عبادت کیتی جا سکتی ہے وہ کون ہے؟ فرمایا هو الرحمن الرحیم. اور رحمان ہے تے رحیم ہے. اور پھر ایک سوال پیدا ہو گیا یہ بھی تے پتہ لگنا چاہیے کہ رحمان کون ہے تے رحیم کون ہے. کدی عبادت اساں کرنی ہے تے میرا رب کہندا ہے دور نہ جا تو قرآن دے سب تو شروع دے اندر قرآن پڑھن تو پہلے جڑی بسم اللہ پڑھنا ہے وہ بسم اللہ ہی پڑھ لے تینوں پہچان ہو جائے گی کہ اللہ کون ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایلا معنی کی کیتا جاندا ہے میں شروع کرنا اللہ دے نام تو. کون اللہ؟ الرحمن الرحیم جڑا میں رحمان بھی ہے تے جڑا رحیم بھی ہے. اس بسم اللہ دے اندر میرے رب نے دسیا ہے کہ اللہ ہوے جڑا رحمان بھی ہے تے رحیم بھی ہے. رحمان بھی اللہ دی ذات ہے, رحیم بھی ذات ہے. اور قرآن کے اندر بھی میرے رب نے وضاحت فرما دی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. فرمایا ساریاں تعریفاں اللہ دیاں نے جیڑا سارے جہاناں نو پالن والا ہے, جیڑا رب العالمین ہے. اللہ تیری اور کی صفت ہے؟ فرمایا الرحمن الرحیم. میری صفت ہے کہ میں رحمان بھی ہاں تے میں رحیم بھی ہاں. جیڑی بات میں دسنا چاہنا رب دس ہے جیڑا اللہ ہے وہی رحمان ہے, جیڑا اللہ ہے وہی رحیم ہے. تے اس آیت کے اندر میرے رب نے کی آکھیا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اے دنیا جہان دیو لوگو تہاڈا معبود ایک کوئی جے جدی عبادت کیتی جا سکتی ہے او ایک کوئی جے, او ہور کوئی نہیں جے. او اوہی ہے جڑا رحمان تے رحیم ہے. رحمان تے رحیم اللہ ہے تے اللہ ہی عبادت دے لائق ہے. تے ہن قرآن دی او جڑی آیت ہے نا جے تو میں بات شروع کیتی ہے قل هو اللہ احد. اے میرے پیغمبر کہہ دیو کہ اللہ ایک کوئی ہے, رحمان بھی ایک کوئی ہے, رحیم ایک کوئی ہے, الہ ایک کوئی ہے, معبود ایک کوئی ہے, عبادت دے لائق ایک کوئی ہے, سجدیاں دے لائق ایک کوئی ہے, قیام دے لائق ایک کوئی ہے, رکوع دے لائق ایک کوئی ہے, نظر نیاز جدے واسطے دیتی جا سکتی ہے وہ ایک کوئی ہے, طواف جدے کردہ ہو سکتا ہے وہ ایک کوئی ہے, جدے نام دیاں قسماں کھادیاں جا سکتیاں نے وہ ایک کوئی اللہ ہی ہے. قل هو اللہ احد. تو آڈا الہ ایک کوئی ہے, تو آڈا معبود ہی کوئی ہے, تو آڈا رب ہی کوئی ہے, تو آڈا داتا ہی کوئی ہے, تو آڈا مشکل کشا ہی کوئی ہے, تو آڈا حاجت روا ہی کوئی ہے. وہ کون ہے؟ اللہ احد. سارے پڑھو ہاں اللہ.
وہ ایک ہی ہے، وہ دے تو علاوہ کائنات کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی رب نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی داتا نہیں۔ آؤ قرآن دی چند مقام اور سماعت فرما لو۔ اے سورۃ آل عمران دی پہلی آیت ہے، اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ فرمایا کائنات دیو لوگو اللہ ہووے جدے تو سوا کائنات جو کوئی الہ نہیں، اللہ ہووے جدے تو سوا کائنات جو کوئی معبود نہیں۔ اللہ تو قوم ہے، فرمایا الحی القیوم جیڑا ساری کائنات نو زندہ رکھن والا ہے، ساری کائنات نو قائم رکھن والا ہے۔ آپ بھی ہمیشہ تو زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، انہوں موت نہیں ہونی۔ فرمایا الحی القیوم اللہ دی ذات ہے تے اللہ تسی کنے کو؟ فرمایا لا الہ الا ہو، اللہ تو سوا اس کائنات کوئی الہ نہیں، اللہ تو سوا اس کائنات کوئی معبود نہیں۔ اے میرے رب نے قرآن دی اندر کئی مقامات اعلان فرما دیتا ہے الہ کوئی ہے، معبود ہی کوئی ہے۔ آؤ ذرا قرآن دا ایک اور مقام سن لو۔ آوے کھو نا حضرت یونس علیہ السلام دا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ پانی دے اندر چلے گئے، مچھلی دے پیٹ دے اندر چلے گئے، اے مچھلی جا کے پانی دیاں تہواں دے اندر بیٹھ جاندی ہے۔ ہن جدوں ہوش و حواس قائم ہوئے نا تے حضرت یونس علیہ السلام اپنے رب کو دعا کر دینے کی آندے نے، فرمایا وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے اندر نے، پانی دے تہ دے اندر، مچھلی دے پیڑ دے اندر نے، تے اوتھے اپنے رب نو پکار دینے کی پکار دینے؟ فنادا فی الظلمات، انہیریاں دے اندر پکاریا، پانی دیاں تہواں دے اندر آواز ماری، مچھلی دے پیڑ دے اندر قید نے تے اپنے رب نو پکار دینے۔ فرماندے نے لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا معبود کوئی نہیں ہو، اللہ تیرے سوا الہ کوئی نہیں ہو، اللہ تیرے سوا مشکل کشا کوئی نہیں ہو، اللہ تیرے سوا حاجت روا کوئی نہیں ہو۔ اینا بند کوٹھڑیاں دے اندر، اینا جیلاں وچوں نجات دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہو، مچھلی دے پیٹ وچوں نجات دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہو، پانی دیاں تہواں دے اندر ایتھوں بچان والا تیرے سوا کوئی نہیں ہو، مشکل کشا تیرے سوا کوئی نہیں ہو، حاجت روا تیرے سوا کوئی نہیں ہو۔ لا الہ الا انت، اللہ تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے۔ سبحانک، اللہ تو ساریاں کمزوریاں تو پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، میرا رب دس رہا الہ کون ہے؟ گل کتوں شروع کی دی ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے، سارے بولو اللہ ایک ہی ہے۔ اب دیکھو نا بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اللہ نے انہاں نو بڑیاں صلاحیتاں عطا فرمائیاں نے، اے پرندیاں دیاں بولیاں جاندے نے، اے جانوراں دیاں باتاں سمجھ لیندے نے، تے ایک دن حاضری پہ لاندے نے، تے ایک پرندہ غیب حاضر نہیں، موجود نہیں، تے حضرت سلیمان علیہ السلام دا ان جیڑی گفتگو انہاں فرمائی ہے نا، قرآن نے بیان کی ہے۔ اللہ فرماندے نے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ
لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون اللہ يسجد للہ اللہ يسجد للہ الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون ایتھے میرے رب نے گل مکا دیتی جے اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاضری لائی ہے، ہود ہود نہیں دسیا، فرماندے نے ہود ہود مینوں نہیں پیا دسدا، یا ایتھے موجود ہی نہیں، یا مینوں نظر نہیں آ رہا، کی گل ہے مینوں ہود ہود نہیں پیا دسدا، یا تے وہ ایتھے موجود ہی نہیں تے مینوں بغیر پوچھیوں دسیوں ٹر گیا ہے، اینوں آ لین دیو یا تے مینوں ذبح کر دیاں گا، یا پھر مینوں سخت سزا دیاں گا، یا اپنے غیب ہون دی وجہ بیان کرے گا۔ حالے باتاں ہوئی رہیاں نے تے قرآن آندا ہے اینی دیر نو ہود ہود آ جاندا ہے تے حضرت سلیمان فرماندے نے کتھے گیا سے بغیر پوچھیو دسیو کیوں غائب ہویا سے تے آندا ہے احط بما لم تحط به، اے نبی سلیمان جی میں ایسیاں خبراں لے کے آیا سبا شہر وچوں، ایسیاں یقینی خبراں لے کے آیا، اے نبی جی تانوں انہاں خبراں دا علم نہیں، تانوں انہاں باتاں دا پتہ نہیں جیڑیاں خبراں میں لے کے آیا ہاں۔ میں اس تو پہلے کہ اگے بات کراں میں عقیدہ واضح کر دینا چاہنا، کتاب و سنت دا عقیدہ ہے جیڑا مسلک اہل حدیث دا عقیدہ ہے کہ اگر غیب جاند ہے صرف اور صرف اللہ دی ذات جان دیئے، رب تو علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں، جب تک رب اپنے نبیاں نو نہ دسے نبی نہیں جان دے، جب تک رب وحی دے ذریعے نہ دسے نبی نہیں جان دے، رب دسے نبی آسمانہ دیاں باتاں بھی دس دینے، رب نہ دسے تے نبی سلیمان نو سبا شہر دی خبر نہیں کہ اتھے کی ہو رہے ہیں۔ غیب کون جاندہ ہے؟ اللہ تو علاوہ بولو کوئی جاندہ؟ قرآن دس رہا قرآن خود خود آگے کی آمدہ آمدہ جی ایسیاں خبراں میں لے کے آیا ہاں کہ جنہ خبراں دا تو انہوں نبی جی پتہ ہی نہیں۔ اچھا کی خبراں لے کے آیا ہیں؟ لوہن ذرا خبراں سنے آجے آمدہ انی وجدت امرأةً تملکہم وَأُوتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِیمٌ۔ میں اتھے ایک عورت ویکھ کے آیا جیڑی اپنی قوم دے اوپر حکمرانی پہ کر دیئے، معلوم ہوں ہے ہود ہود نو بھی عورت دی حکمرانی پسند، تو انو پسند ہے پسند ہے تاں ہی تے ووٹ دے کے لے آمدہ جے تاں ہی تے نعرے پہ مار دے ہود نو عورت دی حکمرانی پسند نہیں، اور میرے نبی نو بھی بولو پسند، اس لئے تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس قوم دی حکمران عورت بن جاندی ہے اس قوم نو تباہی کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اب ایکھو بنیاں نے نا حکمران عورتاں تے دن بدن تباہی والی جانے یہاں پہ بربادی والی جانے یہاں پہ، اللہ سانو ہدایت نصیب فرما چھڑے، اللہ سانو عقل عطا فرما چھڑے، رب سانو انہاں بربادیاں تو محفوظ فرما لوے۔ اے حضرت سلیمان نو ہد ہد کی آمدہ آمدہ جی میں اتھے ایک عورت ویکھ کے آیا جیڑی اپنی قوم دے اوپر حکمرانی بھی کر دی ہے تے صرف اے ہی نہیں ویکھیا میں ویکھیا وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ۔ اے نبی سلیمان جی میں ویکھیا او بی بی بھی تے او دی قوم بھی اے سارے مل کے سجدہ سورج نو پہ کر دینے، اے سارے سورج دے پجاری نے اے سورج نو سجدے پہ کر دینے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے انہاں واسطے انہاں دے عمل نو مزین کر دیتا ہے، انہاں نو ہدایت والے سیدھے راہ تو
تو روک چھڑے ہے. اچھا ہد ہد تیرا کی خیال ہے کہ انہاں نو سورج نو سجدہ نہیں کرنا چاہیے؟ آندا جی نہیں کرنا چاہیے. کنوں سجدہ کرنا چاہیے؟ اے ہن ہد ہد دا جواب سنیا جے. ہد ہد کی جواب دیندا ہے؟ آندا اللہ یسجد للہ، سجدہ صرف اللہ نو کرنا چاہیے. تہاڈا جے نظریہ تسی بھی بولو ہاں سجدہ صرف اللہ نو کرنا چاہیے، رب تو علاوہ کسے نو سجدہ ہو سکدا؟ مینوں یاد آیا حضرت یزدانی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن، اوے ہد ہد ایڈی کو سری والا او جاندا ہے کہ سجدہ صرف رب نو ہو سکدا ہے. اے ایڈیاں ایڈیاں سریاں والے غیراں اگے ڈگدے پھردے نے. کیوں جی ہد ہد دی سری کیڈی کو ہے؟ ایڈی کو. تے اونوں کی ہے علم اس گل دا کی؟ اللہ یسجد للہ، سجدہ بولو کنوں ہے؟ گج کے بولو سجدہ بولو کنوں ہے؟ کسے پیر نو ہو سکدا، کسے ولی نو ہو سکدا، کسے نبی نو ہو سکدا، کسے امام نو بولو ہو سکدا؟ نہیں ہو سکدا. میرے پیغمبر علیہ السلام کو پوچھیا نا صحابہ نے، سونیا اسی کیسر و کسرا دے درباراں چ ویکھیا ہے انہاں دے بادشاہاں دے سامنے جدوں لوگ اوندے نے چک کے سلام کردے نے، ڈگ پیندے نے، سجدے پہ جاندے نے. تے اللہ دے نبی او تے دنیا دے بادشاہ نے، تسی تے رحمت للعالمین ہو، تسی تے میرے پیغمبر نبی اللہ دے او رسول ہو، اللہ دے نبی ہو، رب دے پیغمبر ہو. تسی زیادہ حقدار ہو کہ اسی جدو آئیے تو انو سجدہ کر کے سلام کریے. تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میری شریعت دے اندر اگر سجدہ جائز ہوندا تے صرف عورت نو میں حکم دیندا کہ اپنے خامد نو سجدہ کرے. پر سن لو میری شریعت دے اندر کسے نو سجدہ نہیں. سجدہ ہوئے گا تے بولو کنوں؟ اللہ تو علاوہ کسے نو سجدہ بولو ہو سکدا؟ اے ہد ہد پیا کہندا جے رب نو اے دی گل ایڈی پیاری لگی ہے، توحید والی گل ہے نا. اللہ نے انہوں قرآن بنا چھڑیا، اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون. اے ہد ہد اے تے تو دس چھڑیا کہ سجدہ اللہ نو ہونا چاہیے. انہیں بھی دس اللہ کون ہے؟ لوہن جڑا اگلا جواب انہیں دیتے ہیں نا بھی سن لیا جائے. اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم. اللہ ہوئے جدے تو سوا کائنات جیلا کوئی نہیں، جدے تو سوا کائنات معبود کوئی نہیں، جدے تو سوا کائنات عبادت کے لائق کوئی نہیں. اور اوے جڑا عرش عظیم دا مالک ہے. اور وہ کون ہے؟ بولو اللہ. بولو کون ہے؟ کون پڑھو ہاں قل هو اللہ احد. کہہ دیو اللہ ایک ہی ہے. اللہ بولو ایک ہی ہے. مشرکین مکہ دی واری آئی نا، انہاں کئی لا بنائے نے. کوئی لات دا پجاری ہے، کوئی منات دا پجاری ہے، کوئی عزا دا پجاری ہے، کوئی حبل دا پجاری ہے، کوئی کسے دا پجاری ہے، کوئی کسے دا پجاری ہے. انہاں دے بیت اللہ دے اندر 360 جناب خدا بنا کے رکھے نے. تے میرا رب کی آمد ہے قل هو اللہ احد. اللہ ایک ہی ہے، عبادت دے لائق ایک ہی ہے. وہ یہی تے حضرت بلال رضی اللہ عنہ دا نعرہ سی نا جدو امیہ انہاں نو ماردا، انہاں نو بازاراں وچ کسیٹیا جاندا، اوپر بھاری پتھر رکھے جاندے، درے مارے جاندے. تے او کی آندے اللہ احد. کی آندے احد احد احد. حضرت ابو بکر فرماندے نے جے تو احد احد ہی آکھنا ہے تے ذرا ہولی کہہ لیا کر. اے جدو تیرے منہ احد سن دے نے تے انہاں نو ہور غصہ چڑھ دے، تینوں زیادہ مار دے. فرماندے نے ہن ایک کلمہ منہ چ کہن دا سواد ہی نہیں آندا. تانوں آندا ہے؟ اچھی پڑھو ہاں پھر قل هو اللہ قل هو اللہ. اللہ ایک کوئی ہے، الہ ایک کوئی ہے، معبود ایک کوئی ہے، داتا ایک کوئی ہے، حاجت روا ایک کوئی ہے، مشکل کشا ایک کوئی ہے. او دے تو سوا کائنات جو کوئی الہ
نہیں. اے جے پہلی آیت اے سورت دی. آؤ اگے چلیے. اگے رب نے کی فرمایا؟ اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. اللہ کون ہے؟ جڑا ایک ہی ہے. تے او ہے کی ہے؟ الصمد, او بے نیاز ہے. بے نیاز دا بڑا ہی مختصر جہا معنی میں تانوں دسنا جڑا میں تفسیر دے اندر پڑھے ہے. الصمد ساری کائنات جدی محتاج ہے پر او کسے دا محتاج نہیں. الصمد دا معنی بے نیاز ہے, ساری کائنات او دی محتاج ہے پر او کسے دا محتاج نہیں. جیڑا محتاج ہوئے او الہ ہو سکدا, جیڑا محتاج ہوئے معبود ہو سکدا. معبود دا معنی جنہوں سجدہ کیتا جائے, جنہوں رکوع کیتا جائے. اور جیڑا مرن تو بعد غسل اپنے آپ نو آپ نہیں دے سکدا, وہ تیرا میرا محتاج ہے. چک کے تریے رکھیے, سیدھا کریے, پٹھا کریے, اٹھا کے بٹھائیے, انہوں غسل دئیے, پھر کفن پائیے, منجی دے پائیے, پھر چک کے کندیاں تے لے کے جائیے, پھر قبر وچ اتاریے. وہ جیڑا میرا تیرا محتاج ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا. الہ ہووے جیڑا الصمد ہے. صمد نو آندے نے ساری کائنات جدی محتاج ہے وہ کسے دا محتاج نہیں. اور وہ کون ہے؟ اللہ تو علاوہ دسو کسے دی عبادت ہو سکتی؟ کیونکہ باقی تو سارے محتاج نے, باقی تو سارے. آج کل جڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو پوچھی آمدے نے, میرے رب نے کی آکھی ہے؟ فرمایا سنو, اے میرا عیسیٰ جڑا جے نا اے خدا نہیں جے, اے الہ نہیں جے. اللہ اتھے تے کئی جناب بڑے ترلے نال عیسیٰ دی پوجا پہ کرتے نے. تے فرمایا سنو عیسیٰ کون سی جنہوں تسی خدا بنائی بیٹھے ہو؟ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل و امہ صدیقہ. اگلے جڑے لفظ نے نا دھیان نال سنے آجے, کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یوفکون. فرمایا سن لو لوگو, مل مسیح ابن مریم الا رسول, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم اللہ دے رسول نے, اللہ نہیں. فرمایا تواڈے کولے دو پہلا بھی کئی رسول آئے ہیں, جویں باقی رسول سن ایویں عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ دے رسول نے. و امہ صدیقہ, انہاں دی ماں مریم صدیقہ ہے. تے اگے رب نے کی فرمایا؟ کانا یاکلان الطعام. اور بی بی مریم دی پوجا کرنے والوں, حضرت عیسیٰ نو سجدے کرنے والوں, حضرت عیسیٰ دی پوجا کرنے والوں, حضرت عیسیٰ نو خدا مننے والوں, بی بی مریم نو خدا مننے والوں, میرا رب اعلان کر دے کانا یاکلان الطعام. بی بی مریم بھی کھانے دی محتاج سی, حضرت عیسیٰ بھی کھانے دے محتاج سن. جیڑا محتاج ہوئے وہ الہ نہیں ہوندا, الہ ہوندا جیڑا کسے دا محتاج نہیں ہو سکتا. جیڑا کسے دا بولو محتاج نہیں, انہوں کی آمدے نے الصمد. انہوں کی آمدے نے, ان پڑھو ہاں, قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اگے رب نے کی فرمایا؟ اصل دے اندر میں چاہنا اس سورت دے متعلقہ تھوڑیاں باتاں ساریاں بیان کر دیاں. حضرت مولانا نعیم الرحمان صاحب تشریف فرمان ہے, انشاءاللہ انہاں دا مفصل خطاب ہونا ہے. اگے رب نے کیا کہ لم یلد ولم, سارے پڑھ لو, لم یلد ولم. اور شکر کرو تو انو یہ پڑھنا ہوں ہے لم یلد ولم. آندیاں راہ دے وچ ایک بچے نے او چلایا فیس بک تے ساڈے ایک مرحوم وزیر صاحب او پڑھ رہے سن, او یلد نو یولد تے یولد نو بھی پتہ نہیں یولد ہی پڑھی ہوندے سن پہ. اور تسی شکر کرو تو انو رب نے قرآن سکھا دیتا ہے لم یلد ولم. اگوں اپنے بچیاں نو سکھا جایا جے تاکہ او وزیر بھی بن جان تے کم از کم قرآن سے انہاں نو پڑھنا ہوندا ہوے. لم یلد ولم یولد, اے دا معنی کی ہے؟ نہ او دی کوئی اولاد ہے, نہ او کسے دی اولاد ہے, نہ او کسے دے وچوں نکلے ہے, نہ او دے وچوں کوئی نکلے ہے. لم یلد ولم یولد. اے نور من نور اللہ والا عقیدہ بھی ختم ہو گیا. اللہ فرماندے نے میرے چوں کچھ نکلیا نہیں, میں کسے وچوں نکلیا نہیں. اور لوگوں لم یلد ولم یولد, نہ میری کوئی اولاد ہے نہ میں کسے دی اولاد ہاں. میں اولاد تو پاک ہاں. جیڑا میری اولاد مند ہے کفر کردا ہے,
اور وہ مینوں گالیاں دیندا ہے۔ آؤ ذرا سنو، یہ جڑا اولاد والا معاملہ ہے نا، یہ رب نے کیوں اسے سورت وچ بیان کیتا ہے؟ میں دسیا نا شروع تے، اس سورت وچ رب نے ہر قسم دے باطل مشرک شرکی عقائد دا رد کر دیتا ہے۔ پہلا احد کہہ کے جننے بھی چوکھے خداواں دے قائل نے انہاں دا رد کہہ دیتا ہے، پھر الصمد کہہ کے جننے بھی محتاجاں نو خدا بنائی بیٹھے نے انہاں دا رد کر دیتا ہے۔ اگے کی فرمایا؟ لم یلد ولم یولد، اوے الہ نو نے جدی اولاد بھی نہ ہوئے تے جدے ماں پیو بھی نہ ہون، تے حضرت عیسیٰ اگر الہ نے تے انہاں دی ماں ہے کہ نہیں؟ بولو، حضرت مریم حضرت عیسیٰ دی ماں ہے کہ نہیں؟ پتہ لگا جدی ماں ہووے او الہ ہو سکدا، جدی اگوں اولاد ہووے او بولو الہ ہو سکدا، او عبادت دے لائق نہیں جے ہو سکدا۔ ایتھے ویکھو نا مشرکین مکہ نے بیٹیاں بنایا فرشتیاں نو اللہ دیاں، او آندے نے فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے، یہودیاں نے حضرت عزیر نو اللہ دا بیٹا بنا لیا علیہ السلام نو، عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا بنا لیا، اور میرے رب نے انہاں دے اس نظریے دی تردید ویکھو کیویں کیتی ہے۔ اج 5 دسمبر ہے نا، لنگ چلیا تھوڑا جا ٹائم رہ گیا ہے، اج جناب بڑے بڑیاں نے اپنی توحید دا بیڑا غرق، اپنی توحید دا، رب دی توحید دا نہیں، اپنے عقیدے دا بیڑا غرق کیتا ہے۔ بینر لگائے گئے، مبارکہ دتیاں گئیاں، ہیپی کرسمس آکھیا گیا، عیسائیاں نو مبارکہ دتیاں گئیاں، حالانکہ سوچیا ہی نہیں، غور ہی نہیں کیتا کہ عیسائیاں دے نزدیک 5 دسمبر نو عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا دن ہے۔ وہ آندے نے عیسیٰ علیہ السلام 5 دسمبر نو پیدا ہوئے، اور عیسائیاں دا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ نے، اللہ دے بیٹے نے، کہو استغفر اللہ۔ عیسائیاں دا عقیدہ ہے کہ 5 دسمبر نو پیدا ہوئے اور یہ اللہ دے بیٹے نے، نتیجہ کی نکلیا کہ 5 دسمبر نو اللہ دا بیٹا پیدا ہویا۔ کیوں جی؟ آئی نتیجہ نکلیا، میں کوئی غلط نتیجہ تو نہیں کٹیا۔ عیسائیاں دا عقیدہ ہے کہ 5 دسمبر نو عیسیٰ علیہ السلام کی ہوئے؟ پیدا ہوئے، اور انہاں دا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے، نتیجہ یہ نکلیا کہ 5 دسمبر نو اللہ دا بیٹا پیدا ہویا۔ وہ آندے نے اللہ دا بیٹا پیدا ہویا تے اسی آنے تانوں مبارک ہوئے، تانوں مٹھیائی کھوانے ہاں۔ حالے ہون میں اتھے بہ کے خبر پہ پڑھ رہا سا، ایسے ایسے بھی بے وقوف مسلمان ساڑھے اندر موجود نے۔ ایک بعد علاقے دے اندر ایک مسجد ہے، مسلمانہ دا تے مسیحیاں دا مشترکہ پروگرام ہویا ہے، جتھے عیسائیاں نے آکے اپنے گیت پڑھے نے، مسلمانہ نے نعتاں پڑھیاں نے۔ عیسائیاں نے انجیل دی تلاوت کی ہے، مسلمانہ قرآن دی تلاوت کی ہے، اور اتھے بڑے بڑے شامات مولویاں نے اعلان کیتا ہے اے ہو جیاں تقریبات پورے پاکستان چونیاں چاہیے نے، اور ساڑھے اندر انہاں کو جناب حوصلہ ہونا چاہیے اسی دوسرے مذاہب والیاں نو برداشت کر سکیے۔ میں نہ پتہ نہیں ہونا مولانا صاحب دا دماغ کتھے ٹر گیا ہے، یعنی وہ کہنا اے چاہ رہے ہیں کہ انہاں کو حوصلہ ہونا چاہیے کہ لوگ آکھن اللہ دی اولاد ہے تے اسی آکھی اسی تواڈے نال ہاں، لوگ آکھن اللہ دے منڈے نے اسی آکھے شاباش مبارک ہوئے تانوں، لوگ آکھن اللہ دیاں بیٹیاں نے اسی آکھے جناب مبارک ہوئے تانوں۔ اور سنو، میں ایک اہل حدیث دا فرزند ہون دے اعتبار نال اور جمعیت اہل حدیث دا ادنا جہا کارکن ہون دے اعتبار نال اعلان کرنا، رب کعبہ دی قسم اسی مر سکنے ہاں پر شرک دے اوتے کسے نال شریک ہو سکدے، اچھی بولو، نہیں ہو سکتے۔ اسی اہل حدیث کدی شرک دے کسے نال جمع بولو ہو سکدے، ساڑی ابتدا بھی ایتھے ہی ہے اللہ احد، ساڑی انتہا بھی ایتھے ہی ہے اللہ احد۔ اسی مر سکنے ہاں پر رب نال شرک کرن والیاں نو مبارک بولو دے سکدے، اے جڑے دیندے نے انہاں نو مبارک ہوئے۔ آؤ ساڈا عقیدہ سنو، ساڈا عقیدہ کی ہے؟ لم یلد ولم یولد، اللہ دی اولاد بھی کوئی نہیں تے رب دے ماں پیو بھی کوئی نہیں۔ اے جڑا عقیدہ نا اولاد والا، پتہ نہیں انہاں لوکاں نو خوف خدا نہیں ہوندا، اے ہورے قرآن نہیں پڑھ دے۔ سچی بات ہے یہ قرآن نہیں جے پڑھ دے، وہ اگر یہ قرآن پڑھ دے ہوندے تے انہاں مشرک نہیں سی رہنا۔ اگر یہ ساڈے بھائی مسلمان
مسلمان قرآن پڑھتے ہوں اینا یہو جے چلیاں والے کام نہیں سن کرنے. اب دیکھو قرآن کی آمد ہے, قرآن دس ہے کہ اے جڑا عقیدہ ہے نا کہ اللہ تو علاوہ اللہ دی اولاد ہے, رب دے منڈے نے, رب دیاں کڑیاں نے, اے ایڈا غلط عقیدہ ہے. رب نے اس عقیدے دے بارے کی دسے ہے؟ فرمایا قرآن دا پارا 16واں سورت مریم ہے, اللہ فرماندے نے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا. ان آیتاں دا ترجمہ سنیا جے. اللہ فرماندے نے اے ظالمان دے نے اتخذ الرحمن ولدا, رحمان نے اولاد بنائی ہے, رحمان دے بچے نے, رحمان دے لڑکے نے, رحمان دیاں لڑکیاں نے. فرمایا اے جڑی گل کردے نے نا لقد جئتم شیئا ادا, ایڈی بھاری گل انہاں نے کیتی ہے. اللہ کڈی کو بھاری گل, تینوں کنی کو بری لگی ہے. فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا, قریب ہے کہ آسمان تے زمین پھٹ جان, قریب ہے کہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, قریب ہے کہ زمین پھٹ جائے, قریب ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جان. اللہ کیڑی گل تو فرمایا اندعوا للرحمن ولدا, انہاں دی اس گل تو کہ اے آندے نے رحمان دی اولاد ہے, رحمان دے بیٹے نے, رحمان دیاں بیٹیاں نے. انہاں دی اس گل تو قریب ہے کہ آسمان تے زمین پھٹ جان, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جان. ایڈی وڈی گل ہے اور جدیاں تو مبارکاں پیا دینا ہے. میں راتی بھی ایک درس سے چاکھیا سی, سانو اصل چ حیضہ ہویا ہے انسانیت دا, اخلاقیات دا, رواداری دا. یہ جی رواداری دا تقاضا ہے وے کہ سانو اقلیتاں دے نال مل کے چلنا چاہیے, سانو انہاں دے حقوق دا تحفظ کرنا چاہیے, سانو انہاں دے نال اچھے رویے نال پیش ہونا چاہیے. میں تے پھر راتی آکھیا, میں کیا ایڈی تینوں رواداری آئی ہے, وہ خنزیر کھاندے نے, تم ہی کھایا کر. وہ سلیب نو سجدہ کردے نے, تو بھی کریا کر. ایڈی تینوں رواداری آئی ہے تے آ جڑا کام ہے اے سلیب نو سجدہ کرن نالوں گھٹے کوئی. او سلیب دے پجاری, او عیسیٰ علیہ السلام دے پجاری, او عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا کہن والے اور اللہ دا بیٹا ہون دا دن منان والے, تے تو اسے دن انہاں نو مبارکاں پیا دینا ہے, اپنی مسیتاں وچ پیا بلانا ہے, انہاں دے چرچاں وچ پیا جانا ہے, کیک انہاں دے نال کٹ رہے ہیں, مٹھیائیاں کھلا رہے ہیں, انہاں کولوں کھا رہے ہیں, دعوتاں کھلا رہے ہیں, تحفے دے رہے ہیں, اور سوشل میڈیا دے اوتے بڑا جناب انہاں نو برادرز کہہ کے مبارکاں دے رہے ہیں, بینر لگا رہے ہیں, اشتہار لگا رہے ہیں. گویا تو انہاں نو اللہ دا بیٹا ہون اتے مبارکاں پیا دینا ہے. تہاڈا جڑا عقیدہ ہے کہ اللہ نے بیٹا جنم دیتا ہے, میں تواڈے نال ہاں, تانوں مبارک ہوئے. تیرا کی خیال ہے تینوں کل رب میرے نبی محمد دی امت وچوں اٹھائے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ سنا عقیدہ جڑا آج دے دن لوگاں نو پیش کیتا جا رہا ہے اور جدے تے مبارکاں چل رہی ہیں نے, کتنا برا عقیدہ ہے. آ قرآن دا ایک مقام اور سنو, میرا رب دسدا ہے کتنا برا عقیدہ جے. اللہ اللہ, سورہ توبہ دے اندر نا میرے رب نے کافراں دے نال جہاد کرن دا حکم دیتا ہے, تے جہاد دیاں جڑیاں وجوہات دسیاں نے نا او ذرا سنیا جے. مولانا عبدالسلام پٹھوی صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دی تفسیر دے اندر میں پڑھیا کہ انہاں نے دسیا کہ انہاں آیات دے اندر 4 وجہ نے جنہ وجوہات دی بنا تے اللہ نے یہودیاں تے عیسائیاں دے نال جنگ کرن دا حکم دیتا ہے. پر اے میری گل پہلا سن لیا جے, میں اس واسطے نہیں تانوں سنا رہا کہ ہنے تسی اتھے اٹھو تے جا کے جنگ کرنی شروع کر دیو, نہیں, او حکومت نے کرنی ہے, اگر کرنی ہے تے ریاست نے کرنی ہے, تساں نہیں کرنی. پر میں صرف تانوں اے دسنا چاہنا کہ جہاد
کافراں دے خلاف کرن دیاں جیڑیاں وجوہات رب نے اسباب دسے نے انہاں وچوں ایک سبب اے وے جڑا اج دے دن پیش کیتا جا رہا ہے. سنو آ قرآن سنے اج اللہ فرماندے نے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله انا يؤفكون. دو گلاں میں دسنا چاہنا ان آیتاں دے اندر جیڑیاں وجوہات رب نے بیان کیتیاں نے نا فرمایا قتال کرو ان اہل کتاب کافراں دے نال. اللہ کیڑیاں کیڑیاں وجہ تو کریے رب نے چار وجہ دسیاں نے انہاں چوں ایک وجہ اے وے کیڑی وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیاں نے آکھیا عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے عیسائیاں نے آکھیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے. فرمایا اے جیڑیاں گل کردے نے اے جیڑا عقیدہ انہاں دا رب دے بیٹا ہون دا عقیدہ اے اتنا برا عقیدہ ہے کہ اس عقیدے دی وجہ تو انہاں دے نال قتال کرو انہاں دے نال جنگ کرو. اور میرے رب نے اگے پتہ کی دسی ہے فرمایا قاتلہم اللہ اللہ انہاں نو تباہ کرے اللہ انہاں نو برباد کرے اللہ انہاں نو ہلاک کرے. کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ اے اللہ دے بیٹے بناندے نے اے رب دیاں اولاداں بناندے نے. قاتلہم اللہ اللہ انہاں نو تباہ کرے اللہ انہاں نو ہلاک کرے. میرا رب اس وجہ تو انہاں نو کہہ رہا کہ اللہ انہاں نو ہلاک کرے کہ اے اللہ دے بیٹے بناندے نے تے تو انہاں نو مبارکاں پیا دینا کہ تانوں ہیپی کرسمس ہو. جیڑے عقیدے دی وجہ تو رب انہاں نو ہلاکت دی بات کر رہا ہے اللہ انہاں نو ہلاک کرے اس عقیدے تے تو انہاں نو مبارکاں پیا دینا. مسلماناں آئے تیری توحید نالے کلو اللہ بھی پڑھی انہیں نارے اللہ دے بیٹے بنان والیاں نو اس بات تے مبارکہ بھی دئی انہیں نالے کلو اللہ بھی پڑھی انہیں نالے اللہ دیاں اولادہ بنان والیاں نو مٹھیائیاں بھی کھوائی انہیں نالے کلو اللہ بھی پڑھی انہیں اللہ نال شریک بھی بنائی انہیں. اللہ لم یلد ولم سارے بولو لم یلد ولم یولد. ایک روایت سناواں میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے حدیث قدسی ہے اللہ فرماندے نے کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ وشتمنی ولم یکن لہ. فرمایا ابن آدم مینوں چٹھلاندا ہے حالانکہ انہوں لائق نہیں کہ مینوں چٹھلائے. ابن آدم مینوں گالیاں کڈدا ہے حالانکہ انہوں لائق نہیں کہ مینوں گالیاں کڈے. تے نبی پاک فرماندے نے پتہ جے اللہ نو چٹھلانا کی اللہ تینوں چٹھلانا کی ہے فرمایا اے آمدہ ہے مرن تو بعد دوبارہ زندہ کسے نہیں کرنا حالانکہ میرے لئی پہلی بار بنان نالوں دوجی بار بنانا آسان ہے. میں بنا سکنا میں بنا سکتا ہے رب کے نہیں تو اڈا کیدہ ہے وے بنا سکتا ہے کہ نہیں پھر بول دے کیوں نہیں ہو ایڈے ٹھنڈے کیوں بیٹھے ہو. ہوں تو اینی جناب ویکھو نا میں پسینے نال بھیجیا تانوں حالے بھی ٹھنڈ چڑھی ہے. اللہ فرماندے نے او مینوں آندے نے اے دوبارہ پیدا نہیں کر سکدا حالانکہ پہلی بار پیدا کرن نالوں دوجی بار پیدا کرنا میرے لئی آسان ہے میں پیدا کر سکنا. اے مینوں چٹھلاندا ہے تے دوسری گل اے مینوں گالیاں کڈدا ہے. اللہ تینوں گالیاں کڈدا ہے کیویں؟ فرمایا اے آندا ہے اللہ دی اولاد ہے. اے کی آندا ہے اللہ دی حالانکہ انا الاحد الصمد الذی لم الد ولم اولد ولم یکن لی کفوا احد. اور سنو میری کوئی اولاد نہیں میں کلا ہاں میں بے نیاز ہاں نہ میری کوئی اولاد ہے نہ میں کسی دی اولاد ہاں نہ میرے کوئی برابری کرنے والا ہے میں کلا ہاں. قل هو اللہ
وہ ہن اس حدیث کے اعتبار نال اج ساری دیہڑی عیسائی کی کرتے رہے نے؟ اللہ نو گالیاں کڈتے رہے نے. کی کرتے رہے نے؟ اللہ نو کڈتے رہے نے نا. اسی کی کرتے رہے ہیں؟ اسی انہوں نے مبارکاں دیندے رہے ہیں. تمہیں مبارک ہوئے تسی اللہ نو گالاں پہ کڈتے ہو. اے ہی تیری سیاست جن نے تیرے عقیدے دا بیڑا غرق کر چھڑیا. آ تیری رواداری ہے جن نے تیری توحید دا بیڑا ڈوب چھڑیا. یہ نہ عشق چڑھیا تینوں عقلی دا نہ رواداری دا تے تینوں اپنا عقیدہ توحید ہی بھول گیا. وہ گانا پہ کرتے ہیں. وہ آندے نے عیسیٰ اللہ دا پتر ہے، ابن اللہ ہے. عیسیٰ مسیح، عیسیٰ یسوع مسیح اللہ ہے، وہ اللہ دا پتر ہے. اسی نے تو مبارک ہوئے، خوش آمدید، ویلکم. پتہ لگا سانو اپنے عقیدے دا بھی نہیں پتا، سانو اپنے نظریے دا بھی نہیں پتا. تے اسی سننا بھی نہیں چاہتے. جے کوئی یہو جی گل چھیڑ چھڑے تے تانوں کئیاں نوں ٹینشن ہو جاندی. لو ویکھو نا مولوی لڑائیاں نہیں گلاں شروع کر بیٹھے نے. کیوں جی دسو یہ لڑائی والی ہے کہ جہنم وچوں بچان والی ہے؟ اچھی بولو. جے اسی تانوں یہ گلاں نہ دسیے تے تسی مبارکاں دے دے کے سائیاں نوں کتھے جاؤ گے؟ جنت وچ. من تشبہ بقوم فہو منہم. میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا کسی قوم نال مشابہت کر دے کل قیامت نو اونا چوئی اٹھایا جائے گا. وہ تیرا عقیدہ عیسائیاں دے عقیدے دے مشابہ وے تو کل قیامت نو امت محمدیہ چ کیویں اٹھے گا؟ تیرا نظریہ عیسائیاں دے نظریے دے مطابق دس تو کل قیامت نو جنت چ کیویں جائے گا؟ پڑھو ہاں سارے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. سارے پڑھو. لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ اوے جدے مثال کوئی نہیں. لا تضربوا للہ الامثال. اوے اللہ دیاں مثالاں بیان نہ کریا کرو. کیوں؟ فرمایا لیسا کمثلہ شیئن. اللہ دی مثال ہے ہی کوئی نہیں، او بے مثال ذات ہے. او دی کوئی شبیہ نہیں، او دے کوئی مشابہ نہیں، او دے کوئی ہمسر نہیں، او دے نال کوئی برابری کرنے والا نہیں، او دے مدے مقابل کھڑا ہونے والا نہیں. او کلے وحدہ لا شریک ہے. قل هو اللہ. سارے پڑھو ہاں پورے قرآن دا ثواب لئیے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. دساں دا ثواب مل گیا جے. پھر پڑھو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. 20 پاریاں دا ثواب. پھر پڑھ لو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ایتھوں ایک اور گل دا بھی پتہ لگا. رب نو توحید ایڈی پیاری ہے تو او دی توحید دے تذکرے کردا جانا ہے. اللہ پورے پورے قرآن پڑھن دا اجر عطا فرماندا جاندا ہے. اور پتہ جے اے رب کون ہے؟ لا الہ الا اللہ. سارے پڑھ لو. لا الہ. پتہ جے دساں رب کون ہے؟ ہائے ہائے. فرماندے نے موتی لب دے نہیں ہو بیابان وچوں اور مچھی خشکی ریگستان وچوں تے پت لب دے نہیں ہو قبرستان وچوں. پڑھو لا الہ. گونج پہ جا. لا الہ الا اللہ. او بجھے پیاس نہ شبنم چویاں تھیں، ہیرے لال نہیں لب دے ٹویاں تھیں، تے بابا پت نہیں منگی دے مویاں تھیں. پڑھو لا الہ الا اللہ. اور مامدے نے توتا بیٹھا بولے پیری تے. میں تے کہنا ہوں نا اے توتا رب دا بنایا. کیدا بنایا؟ پاکستان والا نہیں. اے پاکستان والے توتے تے کئیاں تھاواں تے پہ جا کے ڈگدے نے. اے رب دا بنایا ہویا توتا. توتا بیٹھا بولے بیری تے نیمائی جانی ہے کانوں ٹیری تے. او بابا جانے کانوں ٹیری تے روحاں رب دی آس دلیری تے. پڑھو لا الہ
الا اللہ۔ فرماندے نے کیڑی رنی رب رحمان اگے انہیں عرض نہ کیتی سلیمان اگے، پڑھ ویخ تے رکھ قرآن اگے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ فرماندے نے دانے پن کے زمین وچ بون گیاؤں، حل شور زمین تے جون گیاؤں، اور تھن چھڑ کے تے پوشل چون گیاؤں۔ کیوں جی پوشل نو پھڑ کے لمک بھی جاؤ ہم وچوں کوئی شے نکلے گی؟ او سکا گویا ہی ڈگنا اور ککھ نہیں نکلدا۔ دانے بھن کے زمین وچ بھن گیاؤں، حل شور زمین تے جون گیاؤں، تے تھن چھڑ کے پوشل چون گیاؤں۔ پڑھو لا الہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں اپنے استاداں دے کول بہ کے تے اینے سارے علماء دے کول بہ کے ڈردیاں ڈردیاں سبق سنایا ہے تے کوشش کیتی ہے مختصر پیغام ساری صورت دا تواڈے تک پہنچ جائے۔ اللہ میرا سنانا تواڈا سننا قبول فرمائے۔ اللہ سانو اپنے نظریات و عقائد اسلام اور قرآن اور حدیث دے مطابق بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔